کوسو قزح کے پار ایک نہایت حسین و جمیل وادی تھی جسے فیری لینڈ کہا جاتا تھا۔ یہ پریوں کی سرزمین تھی جہاں رنگ برنگے پھول، چمکتے تارے، چاندنی سے روشن درخت اور تتلیوں کی سرگوشیاں ہر وقت سنائی دیتی۔ یہاں ہر سال ایک خاص دن منایا جاتا تھا جسے پریاں جادوئی فیشن ڈے کے نام سے جانتی تھیں۔ اس دن دنیا کی سب سے بہترین ڈیزائنر کو تاج پہنایا جاتا اور وہ بن جاتی تھی خود ملکہ کی شاہی فیشن ڈیزائنر۔ اس سال کی فیشن تقریب بہت خاص تھی کیونکہ ملکہ خود نئے شاہی ڈیزائنر کا انتخاب کرنے والی تھی۔ ہر پری نے اپنی اپنی تیاری شروع کر دی۔ سب سے مشہور ڈیزائنر امبر پری تھی جو نہایت غرور سے بولی، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ننھی سی انایا پری، یہ تو سلائی مشین بھی ٹھیک سے نہیں چلا سکتی۔ انایا پری جو ایک سادہ مگر تخلیقی ذہن رکھنے والی پری تھی، خاموشی سے اپنے چھوٹے سے کمرے میں گئی۔ چاندنی کی روشنی، شبنم کے قطرے، پھولوں کے رنگ اور تتلیوں کے پر اکٹھے کر رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی خاص جادو نہیں تھا، نہ ہی کوئی مہنگے دھاگے یا قیمتی موتی، لیکن اس کے دل میں خواب تھا، ایسا لباس تیار کرنا جو صرف آنکھوں کو نہیں بلکہ دل کو بھی چھو جائے۔ اس کی مددگار ایک ننھی چڑیا پیکو تھی جو دن رات نایاب چیزیں ڈھونڈ کر لاتی تھی تاکہ انایا کی تخلیق مکمل ہو سکے۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جب فیشن شو کا آغاز ہوا۔ پوری سرزمین جگمگا رہی تھی، ریمپ چاندی سے چمک رہا تھا۔ کوسو قزح کی روشنیوں سے مزین فرش پر پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی، فضا میں مدھر جادوئی موسیقی گونج رہی تھی۔ ملکہ اپنے تخت پر جلوہ افروز تھیں اور کوسو قزح کی 7 پریاں جج کے طور پر موجود تھیں۔ سب پریاں اپنی اپنی نشستوں پر تھیں اور منتظر تھیں اس جادوئی فیشن واک کی جو بس شروع ہی ہونے والی تھی۔ سب سے پہلے امبر پری کی ماڈلز ریمپ پر آئیں۔ ان کے فلفی گاؤن سونے کے تاروں، قیمتی نیلموں اور چمکتے موتیوں سے تیار کیے گئے تھے۔ روشنیوں میں وہ لباس چمک رہے تھے اور ماڈلز کی چال میں غرور تھا۔ ہر آنکھ ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور تالیاں بج رہی تھی۔ اس کے بعد دیگر پریوں کی تخلیقات پیش کی گئیں۔ کسی نے بادلوں جیسے سفید گاؤن بنائے تھے، کسی نے کوسو قزح کے رنگوں والے لباس اور کسی نے ہوا سے ہلکے اڑتے جھالردار جوڑے۔ سب کچھ خوبصورت تھا مگر دل کو کچھ کمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر ریمپ پر چھا گئی خاموشی۔ جب انایا پری کی ماڈلز آئیں تو ماحول جیسے رک سا گیا۔ پہلی ماڈل نے چاندنی اور شبنم سے تیار کردہ چمکتا سلور گاؤن پہنا تھا جس پر چھوٹے چھوٹے کرسٹل شبنم کی بوندوں کی طرح جھلک رہے تھے۔ دوسری ماڈل نے جامنی لباس پہنا تھا جس پر تتلیاں جڑی تھیں اور جیسے ہی وہ چلی وہ تتلیاں حقیقت میں اڑنے لگیں۔ تیسری ماڈل نے کوسو قزح کے 7 رنگوں سے بنا ہوا ہلکا ہوا میں لہراتا لباس پہنا تھا جو ہر قدم پر رنگ بدلتا تھا۔ پھر آخر میں خود انایا پری اپنی تخلیق پہنے آہستہ آہستہ ریمپ پر آئی۔ اس کا لباس نرم، گلابی اور آسمانی نیلے رنگوں کا امتزاج تھا جس پر چمکتے ستارے جیسے موتی جھلملا رہے تھے۔ اس کی ہر چال کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا جیسے فضا میں خوشبو بکھر رہی ہو اور دلوں پر سکون چھا رہا ہو۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ملکہ نے مسکرا کر اعلان کیا، آج ہم نے کئی طرح کی خوبصورتی دیکھی لیکن انایا پری کی تخلیق صرف آنکھوں کے لیے نہیں، روح کے لیے تھی۔ وہ ہماری نئی شاہی فیشن ڈیزائنر ہے۔ امبر پری شرمندہ ہو گئی، اس نے نظریں جھکا لیں، لیکن انایا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، فیشن دوسروں کو نیچا دکھانے کا نہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے۔ تم بھی بہت تخلیقی ہو، آؤ مل کر کچھ نیا بناتے ہیں۔ اس دن کے بعد انایا پری نے فیری لینڈ میں ایک فیشن اسکول کھولا جہاں ہر چھوٹی بڑی پری اپنی تخلیق کو جگانا سیکھتی ہے، نہ جادو سے نہ غرور سے بلکہ محبت، سادگی اور قدرت سے۔ اور ہر سال جب جادوئی فیشن ڈے آتا ہے، پریاں اب صرف چمکنے کے لیے نہیں، دلوں کو روشن کرنے کے لیے اپنے خوابوں کو لباس میں ڈھالتی ہیں۔